زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. غالباً ارسطو نے کہا کہ جس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ بیکار ہے. ایک اور فلاسفر نے کہا کہ لائف وداؤٹ اے پرپس از ناٹ ورتھ لیونگ فار اے مین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مرد کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ سانسیں بھی لے اور بغیر کسی مقصد کے سانسیں لے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اور دیکھیں ہم لوگ خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں. ہم کہیں اور بھی تو پیدا کیے جا سکتے تھے مگر ہمیں تاجدار انبیاء شاہ سوار لامکاں مالک زمین و آسماں روح کن فکاں حضور پر نور شافع یوم النشور حبیب رب غفور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ان کی امت کے اندر سے پیدا کیا گیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کہیں اور نہیں پیدا کر سکتا تھا. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ہمیں کسی اور مذہب کے اندر ہم پیدا ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے، میں تو سمجھتا ہوں آپ میں سے ہر ایک کو پسند فرمایا اور چنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے کا موقع دیا. ہمارے پر کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد تعین کریں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر پکا یقین رکھیں. کبھی کوئی مشکل آ جائے، امتحان آزمائشیں آ جائیں تو شکوہ کرنا نہ شروع ہو جائیں، بلکہ ہمیں صبر کرنا آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مدد پھر وہاں سے شامل حال ہوتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آپ غزوہ بدر دیکھ لیں. غزوہ بدر کے اندر مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے. اور نان مسلمز کتنے تھے؟ ہزاروں میں تھے، غالباً 1000 کچھ تھے. اتنا بڑا ڈفرنس تھا لوگوں کا. دوسری طرف وہ آرمڈ ٹو دا ٹیتھ تھے. ان تمام کے پاس تمام ہتھیار تھے، ہر قسم کے ہتھیار تھے، لیس تھے. وہ مسلمانوں کے پاس تو پراپر ہتھیار بھی نہیں تھے، زیادہ اونٹ گھوڑے بھی نہیں تھے. مگر کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ ایمان تھا، اللہ تعالیٰ میں پختہ یقین تھا، اور وہ یقین کی طاقت تھی اور بلا شبہ وہ ایمان کی طاقت تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی اور غلام ہونے کی برکتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنوں کے اوپر فتح حاصل عطا فرمائی. تو غزوہ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. ہم 313 تھے، دوسری طرف نان مسلمز اتنے زیادہ تھے. وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ ایمان تھا اور وہ اللہ تعالیٰ میں پختہ یقین تھا. ہم سے کچھ تھوڑا سا ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ میں یقین چھوڑ دیتے ہیں. آج ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت عطا فرمائی، وہ چیز ان کے مزاج کے خلاف ہو گئی. تو انہوں نے ایک دن ہمارے پیر و مرشد بابا جان سیدی شیخ محمد مسلم منور یوسفی کے پاس بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، مجھے اللہ تعالیٰ سے شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. بھئی آپ ہوتے کون ہیں شکایت کرنے والے؟ اس کی مرضی ہے، دیا بھی اس نے ہے، لیا بھی اس نے ہے، آپ کا کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے اس سے پہلے وہ نازل ہو، وہ پہلے سے کتاب میں لکھی گئی ہے، وہ تو لکھی ہوئی ہے.
تو ہمیں یہ بہتر نہیں ہے کہ شکایت کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں؟ محبت تو یہ ہے کہ صرف جب وہ عطا کرے صرف تب اس کا شکر ادا نہ کیا جائے، جب وہ لے تب بھی تو اس کا شکر ادا کیا جائے نا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ، جب ایک طرف بہت نیک آدمی تھا اور دوسری طرف بہت گناہ گار تھا، وہ سارا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس نیک آدمی کے پاس، اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھیے گا میرا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جنت میں جائے گا کیونکہ یہ بخشا گیا، کیونکہ نمازیں پڑھتا ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو یہ بات بتائی تو اس میں انا تھی، اس نے کہا ہاں تو میں نے ہی تو بخشے جانا تھا، اللہ کی عبادت کون کرتا ہے؟ میں ہی تو کرتا ہوں۔ دوسری طرف ایک گنہگار تھا جس نے پوری زندگی گناہ کیے، اس نے کہا کہ موسیٰ آپ جا تو رہے ہیں، میرا بھی حال دریافت کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں وہ جہنمی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو بتایا، اس گنہگار کو، تو وہ رقص کرنے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اس نے کہا میں اس چیز کو دیکھتا ہوں، مجھے اس چیز سے نہیں ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، میں دوزخ میں جا رہا ہوں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کے مالک نے مجھ جیسے کو بھی کسی فہرست میں رکھا ہوا ہے۔ تو پھر پیغام آیا کہ یہ بخشا جائے گا، اور وہ جو جنتی جس نے جو بڑی عبادتیں کرتا تھا وہ دوزخی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی عبادت کے اوپر غرور اور فخر تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ غرور نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی۔ ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو پھل اسی درخت پہ لگتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے، جو اکڑ کے کھڑا ہو اس پر تو پھل نہیں لگتا۔ تو بات یہ کہ وہ کتنا گنہگار انسان تھا، مگر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے اس چیز کو میں دیکھتا ہوں کہ اس مالک دو جہان نے مجھے اپنی فہرست میں تو رکھا ہوا ہے، بے شک دوسری فہرست میں رکھا ہے، کہیں تو اس نے ہمیں بھی یاد کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں انسان اپنا یقین پختہ کرے، دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کرے۔ ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں نا کہ ہمیں محبت کرنا یاد نہیں رہی۔ ہم محبت کرتے ہیں مگر ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے محبت کرنا سیکھ گئے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو اپنے کام کاج سے محبت زیادہ ہے، کسی کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت ہے، بچوں سے زیادہ محبت ہے، دولت سے محبت ہے، تو پھر خدا سے کس کو محبت ہے؟ وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے جب آیت سنی نا منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ہیں جن کو، مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ ہیں جن کو اس دنیا کی پرواہ ہے اور کچھ ہیں جس کو آخرت کی، تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے، ایک اللہ کے ولی تھے، لوگوں نے کہا حضور اس میں کیا ہے، اس آیت میں آپ بے ہوش کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف یہی تو کہہ رہا ہے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، کچھ کو اس دنیا کی پرواہ ہے اور کچھ کو آخرت کی۔ انہوں نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کچھ کو اس دنیا کی پرواہ ہے، کچھ کو اس دنیا کی، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ کچھ ہیں جو اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ ہیں جو آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی خدا کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ تو یہ درد دلوں کے اندر لے کر آئیں، یہ محبت دلوں کے اندر لے کر آئیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں، مگر جس سے محبت کرنی چاہیے، جس میں یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے، وہ ہم بھول گئے ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے مزاج کے خلاف کام ہو جائے، ہمیں کہیں پر نقصان ہو جائے، ہم تو اللہ تعالیٰ میں یقین ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بدر کے اندر مسلمان تھوڑے تھے مگر یقین پکا تھا، توکل تھا، توکل علی اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی کہ نہیں دی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی
رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، مسجد اقصیٰ جیروسلم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف وہ گئے، اس وقت نان مسلمس کے پاس وہ ساری جگہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے ان کی فوج بہت تھوڑی تھی، بہت تھوڑی فوج تھی، چند ہزار لوگوں کی فوج تھی۔ دوسری طرف نان مسلمس کی فوج بہت بڑی تھی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کیا تھا جو ان کے پاس نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ میں یقین تھا، ایمان تھا، توکل تھا، توکل اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی کہ نہ دی؟ کتنے سالوں کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ کل بھی ہم ایک بات کر رہے تھے، کانسٹانٹینوپل، استنبول، ترکی کے اندر بڑا ہی خوبصورت ملک ہے، بلکہ ایک مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایک غالباً رومن ایمپرر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر پوری دنیا کا کوئی کیپٹل ہوتا نا تو پوری دنیا کا کیپٹل استنبول ہونا تھا۔ اتنا وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت ملک ہے اور اتنا اسٹریٹیجکلی امپورٹنٹ ملک ہے استنبول۔ یہ رومنز کے قبضے میں تھا، رومنز، گریک، ان کے قبضے میں تھا، اور یہ وہ امپائر ہے جو 1500 سال رہا ہے۔ آٹومن امپائر عثمانیہ جو ہے وہ صرف 600-700 سال رہا ہے، مگر دیکھیں کتنا کتنی اس کی امپورٹنس رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں 1500 سال وہ امپائر رہا، رومن امپائر۔ اس کو ختم کس نے کیا؟ مختلف چیزیں لکھی گئی ہیں ہسٹری کی کتابوں میں، مگر ہمارا یہ ناقص انالیسس یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح علیہ رحمہ یہ وہ تھے جنہوں نے اس رومن امپائر کو اینڈ کیا تھا، جنہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ یہ جو استنبول تھا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تو 12 سے 13 بادشاہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں حملہ کیا، مسلمان بادشاہوں نے، کئی بادشاہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تاکہ یہ استنبول ہمیں مل جائے۔ بہت خوبصورت ملک تھا، ہے بہت خوبصورت، مگر نہیں مل سکا کسی کو۔ اس کے بعد غالباً لاسٹ رومن ایمپرر رہ گیا تھا آگسٹین، وہ رہتا تھا استنبول کے اندر۔ سلطان محمد فاتح 21 سال کی عمر تھی، 21 سال کی عمر تھی، جس عمر میں انہوں نے استنبول فتح فرما لیا۔ کئی ملکوں کے بادشاہوں نے استنبول کو فتح نہ کر سکے تھے، پوری ان کی عمریں گزر گئی تھیں، مگر سلطان محمد فاتح علیہ رحمہ نے صرف 21 سال کی عمر میں، صرف 21 سال کی عمر میں انہوں نے پورا ملک فتح کر لیا تھا۔ فتح کرنے کے لیے پہلے اس چیز کو سوچنا ہوتا ہے، اس چیز کو اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے۔ کتنی کم عمر میں انہوں نے اپنا مقصد جانا، اس کو پہچانا، اس کے اوپر سوچ بچار کی۔ صرف 21 سال کی عمر تھی۔ آپ لوگ 21 سال سے اوپر کے ہیں، مگر ہم لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ 21 سال کے اٹھے، انہوں نے پورا رومن امپائر گرا دیا۔ تو ہم لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور اپنے خدا کے تعلق کے لیے۔ جب وہ 21 سال کے سلطان محمد فاتح پورا رومن امپائر گرا سکتے ہیں، استنبول کو فتح کر سکتے ہیں، تو آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ بھی تو اسی نبی کی امتی ہیں جن کے وہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آپ تک بھی پہنچا ہے جو ان تک پہنچا تھا، مگر انہوں نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھا۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننا، پہچاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ کھائیں آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ میں یقین پکا کرنا ہے. جب وہ 21 سال کے ہو کر پورا ملک فتح کر سکتے ہیں، رومن امپائر جو 1500 سال سے اپنی جگہ پر کھڑا تھا کر سکتے ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے کیا؟ آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے 21 سال کی عمر میں ارادہ کیا کہ جی میں نے اب فتح کرنا ہے استنبول، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. ان کا اپنا وزیر ان کا مذاق اڑاتا تھا. غالباً اگر میں غلط نہیں تو 17 یا 18 مختلف بادشاہوں نے بادشاہ کٹھے ہو گئے تھے ان ایک کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے اس ایک کو 21 سالہ جوان لڑکے کو جس کے اندر دین اور ایمان کی شمع روشن تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 15-16 بادشاہوں کے خلاف جنگ میں فتح حاصل دی کہ نہیں دی؟ کیوں دی؟ ایمان تھا، یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. وہ لوگ اپنی ہر جیت میں شکر ادا اللہ تعالیٰ کا کرتے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی جب جیتے سب سے پہلے جا کے سجدہ ریز ہو گئے. ہم لوگوں کو جب کامیابیاں ہوتی ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں آتا، ہم تو بھول جاتے ہیں. سلطان محمد فاتح انہوں نے بھی جو اپنا اتنا فتح حاصل کی، ایک حدیث شریف ان کے بارے میں ملتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت جملہ فرمایا. تو حضور نے فرمایا تھا کہ حضور نے اس بادشاہ کا ذکر فرما رہے ہیں جو استنبول فتح فرمائے گا اپنی زندگی میں. حضور فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کیا خوبصورت وہ بادشاہ ہوگا، کیا خوبصورت وہ بادشاہ ہوگا. اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں کیا خوبصورت اس کا لشکر ہوگا، کیا خوبصورت اس کے ساتھ اس کے لوگ ہوں گے. تاجدار دو جہاں، اس بادشاہ کو خوبصورت کہہ رہے ہیں. صرف اس بادشاہ کو خوبصورت نہیں کہہ رہے، اس کے ساتھ اس کے لوگوں کو خوبصورت کہہ رہے ہیں. بندہ اسی چیز کے اوپر اپنا سب کچھ قربان نہ کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں فرمایا کیا خوبصورت بادشاہ ہوگا. وہ بادشاہ 21 سال کا ہوگا جب فتح کرے گا. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، 21 سال کی عمر تھی. حضور ایک 21 سالہ جوان بادشاہ کی تعریف فرما رہے ہیں، کا ذکر فرما رہے ہیں کیا خوبصورت وہ بادشاہ ہوگا، کیا خوبصورت اس کے لوگ ہوں گے. اس بادشاہ نے حضور کی رضا حاصل کی. کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے دلوں کے اندر پختہ یقین تھا. اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے والہانہ محبت تھی. ہر چیز میں سب سے پہلے ان کو اگر کوئی یاد آتا تھا تو اللہ تعالیٰ یاد آتا تھا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا. تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم شکایت کرتے ہیں، جب کچھ مل جائے تو بھول جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس کو زیادہ ملتا ہے وہ اکثر اتنا ہی زیادہ بھولتا بھی ہے اپنے اللہ تعالیٰ کو. بھئی عطا اس نے کیا ہے، اگر عطا کرے تب بھی شکر ادا کرو، لے لے تب بھی شکر ادا کرو، صرف صبر نہ کرو. تو بات یہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین رکھنا چاہیے. حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ سے ایک بندے نے پوچھا حضور توکل کیا ہے، توکل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دل صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے، دل صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے اور غیر اللہ سے الگ ہو جائے. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ تم ایک ٹوٹا ہوا برتن بن جاؤ جس میں ماں سوائے
اللہ تعالیٰ کے اور اس کی محبت کی کوئی شے نہ رہے. ہمارے پیر و مرشد اکثر مثال دیتے ہیں اس دنیا کی کہ ایک کشتی ہے نا، ایک کشتی وہ سمندر کے یا دریا کے اوپر چلتی ہے، چلتی وہ دریا کے اوپر ہے، مگر دریا کا پانی اپنے اندر نہیں آنے دیتی. اور اگر دریا کا پانی اپنے اندر آنے دے گی تو کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائے گی. یہی مثال ہماری ہے. وہ دریا اگر یہ دنیا ہے اور اگر وہ کشتی آپ ہیں، تو جس وقت صرف اس دنیا کو اپنے اندر لے آئیں گے تو وہ کشتی کیا کرے گی؟ وہ ڈوب جائے گی. مگر جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا یقین شامل ہوگا، توکل شامل ہوگا، تب غیبی امداد حاصل ہوگی انسان کو. کیا بدر کے موقع کے اوپر مسلمانوں کی غیب سے مدد نہیں کی گئی؟ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی غیب سے مدد نہیں کی گئی؟ بہت تھوڑی فوج تھی، غالباً 13 یا 14,000 16,000 کے لشکر تھا. دوسری طرف بہت بڑا لشکر تھا. کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے؟ غیب کی مدد نہیں حاصل تھی آپ کو؟ سلطان محمد فاتح جنہوں نے استنبول فتح کیا، وہ 15-16 بادشاہ اکٹھے ہو گئے تھے، یہ اکیلے تھے. اور صرف وہ 15-16 بادشاہ نہیں اکٹھے ہوئے تھے، آپ کے اپنے لوگ آپ پر یقین نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ غالباً آپ کی پہلی بڑی جنگ تھی جس میں آپ حصہ لے رہے تھے. آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ ابھی ریسنٹلی فوت ہوئے تھے، پردہ فرمائے تھے. لوگوں کو آپ پر یقین نہیں تھا کہ یار یہ 21 سال کا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا. کیونکہ جنگ بادشاہ کے کہنے پر آپ اتنا بڑا لشکر لے جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ 14,000 مردوں کے لشکر کا مطلب ہے کہ اگر وہ مر جائیں تو 14,000 گھر جو ہیں اس کے اندر سے ان کے گھر کے بڑے رہیں گے ہی نہیں ان گھروں میں، اور پھر دوسرے سارے نقصانات جو ہیں. مگر ان کے پاس کیا تھا؟ اگر آپ ان کی پڑھیں ہسٹری تو بچپن سے ہی ان کے بس اللہ اور اس کے رسول کا یقین بڑا پکا تھا ان کے پاس. ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ پر بڑا توکل کیا کرتے تھے. تو پھر حضور نے ان کا کیسا ذکر فرمایا کہ کیا خوبصورت وہ بادشاہ ہوگا، کیا خوبصورت اس کے لوگ ہوں گے. ہمیں بھی ویسا ہی بننا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث شاید میرے لیے ہے. انہوں نے اپنا مقصد سمجھا، تو ہمیں بھی اپنا مقصد سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں خالص محبت رکھنی ہے. اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے تازہ رکھیں. کچھ نقصان ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، شکایتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ہوتے کون ہیں شکایت کرنے والے، شکوہ کرنے والے؟ کبھی اس کی رضا میں راضی نہیں رہ سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. ہمیں اس پر یقین پکا رکھنا چاہیے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شیخ فقی ابو الفضل جیلی فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نا ایک دفعہ قضاء و قدر، ڈیسٹنی، توکل، اس کے اوپر بیان فرما رہے تھے چند احباب کے اندر. تو جب آپ بیان فرما رہے تھے نا تو اوپر سے سانپ گرا آپ کے اوپر. حضور غوث اعظم بیان فرماتے رہے. آپ کے پاس اس کمرے میں ہی سانپ آ جائے، آپ لوگ تو اس کمرے سے بھاگ جائیں گے نا، وہ بھی ٹھیک ہے. حضور غوث اعظم اس وقت قضاء و قدر، ڈیسٹنی، توکل، ان چیزوں کے اوپر بیان فرما رہے تھے. تو اتنے میں اوپر سے سانپ گرتا ہے، اور اس کمرے میں نہیں گرتا، حضور غوث اعظم کے اوپر گرتا ہے. وہ سانپ پھر حضور غوث اعظم کے کپڑوں کے اندر چلا جاتا ہے. حضور غوث اعظم تب بھی بیان فرماتے رہتے ہیں.
پھر وہ سانپ حضور غوث اعظم کی گردن سے لپٹ جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں، ایک سانپ ہو آپ کی گردن سے لپٹ جائے اور آپ نارملی بات چیت کرتے رہیں. آپ تو کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تھوڑی لوگ ہیں. حضور غوث اعظم کے کپڑوں کے اندر چلا گیا وہ سانپ. حضور غوث اعظم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. کیا تھا؟ یقین تھا. اس وقت وہ بیان بھی یقین کا ہی کہہ رہے تھے، یقین کا ہی کر رہے تھے بیان. تو حضور غوث اعظم جو تھے وہ سانپ ان کے اندر تھا. پھر وہ سانپ حضور غوث اعظم کی گردن سے لپٹ گیا. حضور غوث اعظم تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. یقین پکا تھا نا، تقدیر کے اوپر بات کر رہے تھے نا، جو ہونا ہے وہ اس کی مرضی سے ہونا ہے. یقین پکا تھا نا. تو اس کے بعد وہ جو سانپ ہے، جب اس نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم بالکل اپنی جگہ نارمل بیٹھے ہیں اور اپنی بات چیت میں بالکل نہ اٹھے ہیں اپنی جگہ سے، نہ بات چیت روکی، حضور غوث اعظم نے اپنی ساری بات کی. سانپ اترا، پھر آپ کے آگے آ کر بیٹھ گیا. پھر شیخ فرماتے ہیں، شیخ ابو الفضل کے، پھر تو سانپ نے حضور غوث اعظم سے کلام کیا، ہم نہ سمجھے. پھر حضور غوث اعظم نے اس سانپ سے کلام فرمایا. تو ہمیں تب بھی سمجھنا ہی کہ یہ کیا بات چیت ہو رہی ہے. اس کے بعد میں انہوں نے حضور غوث اعظم سے پوچھا، انہوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کوئی کلام ہو رہا تھا سانپ پر آپ کے بیچ میں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اصل میں وہ سانپ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو بھی اس چیز کے اوپر آزما لیا ہے، مگر یہ صرف آپ ہی ہیں، آپ کیوں اپنی جگہ سے نہیں ہلے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں تو قضاء و قدر کے اوپر بات کر رہا تھا، ڈیسٹنی کے اوپر بات کر رہا تھا کہ جو قسمت میں ہے وہ انسان کو ملے گا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اس سے پہلے وہ نازل ہوں، وہ پہلے سے کتاب میں لکھ دی گئی ہیں. تو اس سانپ نے حضور غوث اعظم سے فرمایا کہ میں نے تو بڑے اولیاء اللہ کو بھی اس چیز کے اوپر آزما لیا، مگر آپ تو اپنی جگہ سے بھی نہیں اٹھے اور آپ نے بات چیت بھی ختم نہیں کی. یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں اصل میں اس وقت قضاء و قدر کا بیان کر رہا تھا. میں لوگوں کو تقدیر کے مسئلے سمجھا رہا تھا، ڈیسٹنی کے مسائل سمجھا رہا تھا. جاری جائے گا. تو حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا کہ میں اصل میں اس لیے نہیں وہاں سے ہٹا کیونکہ میں اس وقت خود ڈیسٹنی کی بات کر رہا تھا، قضاء و قدر کی بات کر رہا تھا، توکل کی بات کر رہا تھا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بات ڈیسٹنی کی کروں، بات قضاء و قدر کی کروں اور میں ہی پھر اٹھ کر چلا جاؤں اور اپنی بات ختم کر دوں جب ایک سانپ سامنے آئے؟ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ میں یقین پکا تھا. میری بات سمجھیں؟ تو جب یقین پکا ہو تو پھر یہ چیزیں آپ کو نقصان بھی نہیں دیتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور غوث اعظم کا یقین پکا تھا. ہمیں اولیاء اللہ کی زندگیوں نے یہی سکھایا ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک نے یہی سکھایا ہے. حضور نے جگہ جگہ کیا کیا ہے؟ حضور نے اللہ تعالیٰ پر یقین ہی تو کیا ہے. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ یقین پکا ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی آپ کے ساتھ نہ کھڑا تھا تو آپ کہاں جاتے تھے؟ آپ صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے. آپ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ بس ایک اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. کیا حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ بات ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے؟ کیا حضور نے نہیں فرمایا؟ تو پھر ہمارے اندر کون ہے؟ جب وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہم تب بھی اس سے محبت نہیں کر سکتے. اتنا قریب ہو کر بھی ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر سکتے.
مولانا روم جب اپنے محبوب کو، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو شیخ کی بارگاہ ہے یہ فنا فی الشیخ ہونا ضروری ہے فنا فی اللہ ہونے کے لیے. تو مولانا روم جب اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کو ان کے محبوب مل نہیں رہے تھے، اچانک غائب ہو گئے. تو مولانا روم نے ایک دن تھک کر یہ آنکھیں بند کیں. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ میں جس کو باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے اندر موجود ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، غور کریں کہیں وہ آپ کے اندر موجود تو نہیں ہے کہیں نہ کہیں. غور تو کریں، اس پر یقین تو رکھیں. اولیاء اللہ نے تو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ لیا، انہوں نے تو اپنے اندر بھی ڈھونڈا اور ہر جگہ ڈھونڈا، ہر ذرے میں ڈھونڈ لیا. کیا تھا؟ سب سے پہلے تو وہ توجہ کرتے تھے، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف تھا. حضور غوث اعظم، وہ سانپ حضور غوث اعظم کی گردن سے لپٹ گیا تھا. ہے کسی میں اتنی ضرورت کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا پختہ یقین کرے کہ سانپ لپٹ جائے اور بیٹھا رہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور خیر وہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ اس کے پریکاشنری میجرز لینے کا بھی ہمیں ہی حکم دیا گیا ہے. مگر حضور غوث اعظم کیسے اللہ کے ولی تھے؟ سانپ گردن سے لپٹ گیا ہے، نہ آپ اٹھے ہیں نہ آپ نے بات ختم کی ہے. تو آپ نے کہا کہ بھائی میں بات ہی قضاء و قدر کی کر رہا تھا، میں ڈیسٹنی کی بات کر رہا تھا، میں اللہ کے اوپر توکل یقین کے اوپر بات کر رہا تھا. میں ہی اگر اٹھ جاتا تو یقین کی بات کہاں رہتی؟ میرے فعل میں تضاد نہ ہو جاتا. تو یہ اللہ کے ولی جو تعلیم دیتے تھے خود بھی اس پر عمل کرتے تھے. اور یہ چیز ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مبارک سے ملتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ تعالیٰ کے اندر پکا یقین رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی کیسی فتوحات عطا فرمائیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منوی یوسفی اکثر فرماتے ہیں کہ تم دیکھو یہ جو ہوتا ہے نا پرندہ، وہ آج اس کو نہیں پتہ ہوتا اس کا رزق کہاں سے آنا ہے، مگر وہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. میری بات سمجھیں؟ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اتنی بات کریں گے اور باقی باتیں انشاءاللہ پھر آئندہ محفل میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب یہ ہے کہ پہلے مراقبہ کریں گے. ایک اللہ کے ولی نے فرمایا، غالباً مولانا روم نے فرمایا، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی سر حق برما بخند. آپ نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے منہ کو بند کر لو، اپنے کانوں کو بند کر لو، پھر بھی اگر راز حق تمہیں معلوم نہ ہوا تو کہنا ہم مذاق کرتے تھے. تو یہ مراقبہ کیا ہے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور اپنے اندر اس کو تلاش کرتے ہیں. مولانا روم نے جب اپنی آنکھیں بند کیں تو پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ میں جس کو باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے اپنے اندر موجود ہے. تو نقشبندیہ سلسلے میں اور نقشبندیہ محسنیہ سلسلے میں اسی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. یقین کا نام ہے. بے شک ایسے ہی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اور مراقبہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اسلام میں موجود نہیں ہے، مختلف مذاہب میں موجود ہے. ہندوؤں میں بہت ہے، بدھسٹ میں بہت ہے، کرسچنز میں بہت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود مراقبہ فرمایا کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کہاں یہ مراقبے کرتے تھے، یہ تو آپ لوگ اب کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. حضور تو خود مراقبہ فرماتے تھے. غار حرا میں جا کر حضور تنہا میں کیا کرتے تھے؟ آپ کانسنٹریشن کا نام مراقبہ ہے.
کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں پا سکتے تو کم از کم ایسے توجہ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک یہی ساری اس بات کا پیوٹل پوائنٹ ہے. یوں عبادت کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اس کو دیکھ رہے. تو یہی مراقبے کی ساری حقیقت ہے کہ ہم اس سلسلے کے اندر جو ہمارے پیر و مرشد ہیں وہ ایک سالک کو، ایک سائل کو اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے اور توجہ کر کر اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے. ہم ہر قسم کی چیز پر توجہ کر سکتے ہیں. دیکھیں بات وہی ہے جو ابھی ہم کہہ رہے تھے. دن میں ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ بھی کبھی آپ لوگ نکالتے ہیں دن کے اندر جس میں آپ لوگ کوئی کام نہ کریں، صرف تنہائی میں بیٹھیں، صرف خاموشی سے اس کو یاد کریں. دیکھیں بڑی اہم چیز ہے. ہم اس کو یاد نہیں کرتے جس نے ہمیں بنایا، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا وہ ہمیں یاد رکھے. ہمیں اس سے آخر کار ہمیں مطلب تو پڑھنا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جنت میں تو جانا ہے آپ کو، مگر یاد نہیں کرنا اس کو، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کو یاد کرتا رہے. تو محبوبیت کا یہ مقام ہونا چاہیے کہ انسان بغیر کسی لالچ کے، حضور غوث اعظم نے فرمایا بغیر کسی لالچ کے اس سے محبت کرے. صرف تب اس سے محبت نہ کرے یا صرف تب اس کو یاد نہ کرے جب کوئی چیز چاہیے ہو. کبھی کسی چیز کے بغیر بھی اس کو یاد کیا. کبھی ہم لوگ یہ دعائیں تو کرتے ہیں کہ یا اللہ گھر ایک اور دے دے، گاڑیاں ایک اور گاڑیاں دے دے، پیسے تھوڑے اور دے دے. کبھی یہ کہا یا اللہ اپنی رضا، تیری رضا چاہتے ہیں، اپنی رضا دے دے. یا اللہ تیری محبت، تیرے اور تیرے حبیب کی سچی اور پکی غلامی کرنا چاہتے ہیں، تیرے اور تیرے حبیب سے سچی اور پکی محبت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ وہ دعائیں ہیں جو ایک محبت والے کی ہیں، ایک مطلبی کی نہیں ہے. آپ مجھے کہنے دیں کہ مطلبی وہ ہے تو صرف تب اس کو یاد کرتا ہے جب اس کو کچھ چاہیے. یا اللہ گاڑی چاہیے، تو بہت اچھا ہے، تو بہت عطا کرنے والا ہے، مجھے دے دے گاڑی. یہ بننا ہے ہم نے، یہ بننا ہے. ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ بغیر کسی لالچ کے، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف تیری رضا چاہتے ہیں، صرف تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تیرے لیے درد چاہتے ہیں اپنے دلوں کے اندر. کیا تھا سلطان محمد فاتح؟ وہ بھی تو بادشاہ تھے، سکون سے اپنے محل میں بیٹھتے. اسلام کے لیے نکلے باہر کہ نہیں نکلے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ تھے، اسلام کے لیے باہر نکلے ہیں کہ نہیں نکلے؟ جب فتح حاصل کر لیا، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ان کی خواہش تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خواہش تھی کہ جب میں فتح حاصل کر لوں گا نا جروسلم، مسجد اقصی ہم لے لیں گے واپس، تو اس کے بعد میں حج پر جاؤں گا. وہ نہیں جا سکے حج پر. آپ کو پتہ ہے وہ حج پر کیوں نہیں جا سکے؟ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے حج پہ جانے کے لیے. وقت کا بادشاہ، ون آف دا گریٹسٹ واریئرز آف اسلام. صرف مسلمانوں نے ان کی تعریف نہیں کی، غیر مسلموں نے، نان مسلمز کی قطاریں ہیں جنہوں نے ان کی تعریف کی ہے. کیا کمال بادشاہ اور جنگجو تھا. اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود، واریئر ہونے کے باوجود، لیڈر ہونے کے باوجود، وہ اتنا ان کی توجہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ
کہ کاموں کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی آپ کو بھول چکے تھے. کہ یہ بات بھی اگر دوسری طرف لے کر جائیں تو اپنے آپ کو تو انہوں نے صحیح پہچان لیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو والہانہ کرنی ہے، بغیر کسی لالچ کے کرنی ہے. صرف دعا یہ نہیں کرنی، تب یاد نہیں کرنا کہ جب گاڑی چاہیے، جب نیا فون چاہیے، یا جب کوئی مصیبت آ پڑی ہو. حضور غوث اعظم آپ کا بیڑا، آپ کو خبر ملی کہ جی وہ ڈوب گیا ہے، حضور غوث اعظم نے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا. خبر ملی حضور آپ کا نہیں تھا، وہ تو کسی اور کا تھا، آپ کا تو بیڑا صحیح سلامت، ٹریڈنگ شپس تھے حضور غوث اعظم کے، آپ کا تو صحیح سلامت ہے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا. بندے نے پوچھا کہ حضور آپ دونوں حالات میں اللہ کا شکر ادا کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے پتہ چلا کہ آپ کا بیڑا ڈوب گیا ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. حضور غوث اعظم نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جب مجھے خبر ملی نا کہ میرا بیڑا جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، تو میں نے اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کی، اور میں نے توجہ یہ دیکھنے کے لیے کی کہ کیا میرا دل اس خبر کی وجہ سے کہ میرا بیڑا جس کے اوپر ٹریڈ کا بہت سامان تھا وہ ڈوب گیا ہے، کیا میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوا ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے جب اپنے دل کی طرف توجہ کی، جب مجھے خبر ملی کہ میرا بیڑا ڈوب گیا ہے، میں نے دیکھا اس خبر کے باوجود میرا دل تب بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول تھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر ملی کہ وہ تو میرا بیڑا نہیں ہے، میرا جہاز نہیں ہے سمندری، وہ تو کسی اور کا ہے، میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی اور میں نے غور کیا کہ کہیں اس خوشی کے باعث میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت سے غافل تو نہیں ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرا دل تب بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں اسی طرح مشغول تھا. تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو یہ ہمیں اولیاء اللہ کی بارگاہیں یہ سکھاتی ہیں. ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منوری یوسفی کی ذات بابرکات یہی سکھاتی ہے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے. جب اس نے دینا ہے تب بھی کرنا ہے شکر، جب اس نے لینا ہے تب بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر حال میں اس کا شکر ادا بھی کرنا ہے، اور اس سے خالص محبت بھی کرنی ہے.